فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل خواتین کورس میں لفظ عورت کے متعلق عجیب و غریب معلومات، مختلف مسائل کو یکجا کرنے کا آج ارادہ ہے. اس کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے اور عورتوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث اور حدیث نمبر 81 کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو عرض کروں کہ کبھی کوئی عورت نبی نہیں بنی. نبی بشر ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا، مگر کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 39,576 پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور بھی پیدا ہوں گے جو سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، خاتم النبیین آپ ہیں. ان دعوی نبوت کرنے والوں میں سجا نامی ایک عورت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی اور وہ بعد میں ایمان لے آئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2218 میں ارشاد فرمایا کہ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، مطلب فیصلے اپنی عورت کی مرضی سے کرے گا، اور اپنی عورت کو اپنے ماں باپ پر بھی ترجیح دے گا. یہ مفہوم ہے، ورنہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مرد اپنی عورت کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا. جنتی عورت کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، یہ الترغیب والترہیب، اس کی حدیث نمبر 97 کے حوالے سے موجود ہے کہ ارشاد فرمایا وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے، یعنی جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان سب روشن ہو جائے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، یہ جو روایت پہلے میں نے عرض کی یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 6568، اور جو دوسری روایت ہے وہ روایت الترغیب والترہیب کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، مطلب اپنا ہوش نہ رہ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کیا کہ آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہے، اور اگر جنت کی کوئی ناخن بر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے. اب سوچئے کہ جنتی حور، جنت کی عورت اتنی خوبصورت ہے، اور وہ 70 بھی ہوں گی تو دنیا والی عورت کو اللہ تعالیٰ ان کی سردار بنا دے گا، ان سے زیادہ خوبصورتی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اپنی فرما برداری کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عورتوں کے مسائل کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 پر مسئلہ نمبر 25 کے اندر موجود ہے. مسئلہ تو تفصیل سے ہے کہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت
احتیاط میں حرج ہو یعنی مشکل ہو اس سے بچنا، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے، اگرچہ وہ چیز جرمدار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے عورت آٹا پکاتی ہے یا مرد آٹا گوندتا ہے یا پکاتا ہے، ان کے ہاں آٹا لگا رہ جاتا ہے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بعض اوقات وہ نظر نہیں آتا۔ رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، عورتیں مہندی لگاتی ہیں تو مہندی کا جرم محسوس ہوتا ہے، رنگت کی صورت میں ہی اگرچہ ہو لیکن جرم جسم محسوس ہوتا ہے۔ تو لکھنے والوں کے لیے لشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرما کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ، یہ ساری کی ساری ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر سے پانی بہانے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ عورت کے لیے جو آٹا گوندتی رہتی ہے، جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں اس کی لگی رہ جاتی ہیں جو مجبوری ہوتی ہے اور ان کو اتارنے سے کوشش کے باوجود بعض قد رہ جاتی ہیں تو وہ معاف ہیں، وضو ان سے ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بحاشیہ صفحہ نمبر 302 پر مسئلہ نمبر 54 میں موجود ہے کہ کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو گیا، یعنی جسم سے جسم مس ہو گیا، تو باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے اس صورت میں وضو کرنا مستحب ہے۔ اپنی بیوی سے بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، کیونکہ ممکن ہے کہ مزی کہیں نکل نہ گئی ہو، تو یہ مستحبات میں سے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر موجود ہے، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، یعنی بالکل وائٹ، وہ ناقض وضو نہیں ہے، وہ وضو کو نہیں توڑتی، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک رہتا ہے۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 309 پر ایک بڑا زبردست مسئلہ لکھا ہے کہ مرد اپنے آلہ کو شہوت کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا معاذ اللہ کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت باہم ملا بیٹھیں، تو بشرطے کوئی درمیان میں چیز حائل نہ ہو، کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو یہ ناقض وضو ہے۔ یعنی مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ میں اگر اپنی شرمگاہ چھپا دیتا ہے تو پھر تو غسل فرض ہو جائے گا، لیکن صرف ٹکرانے سے وضو کرنا ضروری ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی 130 نمبر حدیث پاک، علم غیب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، اس حوالے سے بڑی کمال کی روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا واجب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ وہ منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر باپ کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ کہ ایک عورت جنبی ہوئی، ہم بستری کی وجہ سے جنبی ہو گئی، اور ابھی اس نے غسل کیا ہی نہیں تھا کہ حیض شروع ہو گیا، تو اب اس کو نہا لینا چاہیے، یعنی جنبی ہونے والا جو غسل ہے وہ کر لینا چاہیے، یا حیض ختم ہونے کے بعد نہائے؟ تو بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر مسئلہ نمبر 27 میں لکھا ہے کہ عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے نہائے، دونوں طرح درست ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ
اگر عورت کو جس طرح بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو عورت کو اگر خواب میں محسوس ہوا احتلام ہو گیا تو اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ تو بہارشی صفحہ نمبر 322 پر مسئلہ نمبر 12، عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ لکھا ہے کہ مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے اور بیداری کے بعد بستر پر منی پائی گئی اور دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ احتلام مجھے نہیں ہوا، تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں ہی غسل کر لیں اور یہی صحیح ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مرد کا حشفہ یعنی سر ذکر عورت کے آگے یا پیچھے والے مقام میں داخل ہوا، پیچھے والے مقام میں داخل ہونا اگرچہ حرام ہے لیکن غسل دونوں پر واجب ہو جائے گا، شہوت کے ساتھ دخول ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں میں، لڑکا بالغ ہو لڑکی نابالغہ ہو یا لڑکا نابالغ ہو لڑکی بالغہ ہو، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں دونوں کو ہی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دوسری کلاسز میں سنا ہوگا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت مرد عورت کو حیض کے دنوں میں نفاس کے دنوں میں اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، باقی ہر جگہ سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ رگڑا اپنی شرمگاہ کو تو انزال ہو گیا، اور اگر انزال ہوا تو جس کو انزال ہوا ہے اس پر غسل فرض ہے، عورت پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد عورت نے جماع کے بعد غسل کر لیا یعنی غسل جماع کیا، اب غسل جماع کرنے کے بعد وہ کہیں بیٹھی تو عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی پھر نکل آئی، تو اب دوبارہ اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے مسئلہ نمبر 19 میں بہار شیعت صفحہ نمبر 323 پر موجود ہے کہ غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جنبی حالت میں ہے، یعنی ایک مرتبہ عورت سے صحبت کر چکا، اب دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو صفحہ نمبر 326 پر لکھا ہے بہار شیعت کے جلد نمبر 1، عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے، یعنی پہلے سے جنبی ہے عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے، اور پھر یہ لکھا ہے کہ بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں ہے، مگر جس کو احتلام ہوا اس کو بے نہائے عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ حیض و نفاس والی عورت کا چلو بدن تو پاک ہی ہوا کہ وہ اگر کپڑے کو لگا دے یا کسی چیز کو لگا دے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، تو اس کے جوٹے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بہار شیعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پر لکھا ہے کہ آدمی چاہے جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت اس کا جوٹا پاک ہے، کافر کا جوٹا بھی پاک ہے۔ ہاں، اس طرح کا یارانہ نہیں ہونا چاہیے کہ کافر کا جوٹا بندہ کھاتا پیتا پھرے، لیکن یہ ہے کہ کافر کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ عورتوں کی نماز کے حوالے سے بہار شیعت کے صفحہ نمبر 452 مسئلہ نمبر 7 میں لکھا ہے کہ عورتوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اول وقت میں ان کے لیے پڑھنا مستحب ہے، یعنی اندھیرے میں پڑھ لیں، اور باقی تمام نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں اور جب جماعت ہو چکی ہو تو پڑھیں۔ عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش کر دیا اور بڑی شفقت فرمائی۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 21005 ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ زنان، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا،
اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ محو کرے گا۔ عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے اس سے دگنا ہے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ جس طرح عورت جو ہے وہ اذان و اقامت کا جواب دے سکتی ہے، تو کیا عورت اذان و اقامت کہہ سکتی ہے مجبوری کی صورت میں؟ بہار شریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 مسئلہ نمبر 13 میں لکھا ہے عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی گناہ گار ہوں گی، اور مردوں کی جگہ اگر یہ کہتی ہیں تو مردوں کو اپنی اذان و اقامت کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور روایت سنیے، بڑی کمال کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 971 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص کہ قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کو برا جانتے ہوں، یعنی اس کے طور اطوار ہی ایسے ہوں، اخلاق ہی ایسے ہوں کہ لوگ اس کو برا جانتے ہیں اور وہ زبردستی امامت کر رہا ہوں۔ اور دوسرا وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اور تیسرا 2 مسلمان بھائی باہم جو ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوں، ان کی نماز بھی ایک بالشت بھی سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ تو یہ کلاس بھی آگے شیئر کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح کے مسائل جو صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، جہاں عورتوں کا ذکر ہے، وہ مسائل وہ احادیث لے کر اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔